اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور وہ ہمارے بارے میں جانتا بھی ہے، اور اسی سے ہم پوچھیں گے کہ ملاقات کا شوق کیسے پیدا ہو، اسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں۔ اپنی انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر تم اپنے آپ کو پہچان جاؤ گے تو پھر اپنے رب کو پہچان جاؤ گے۔ اب ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان دراصل ہم ہیں کون، یہ بات بھی ہے نا کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہماری حقیقت جو ہے وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ ظاہر ہماری پہچان نہیں، ہمارے اندر جو وہ روح جو 4 مہینے کے بعد آتی ہے وہ ہماری پہچان ہے۔ ہم دراصل وہ ہیں۔ تو ایک تو یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ ملاقات کا شوق میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، ظاہر کے خول سے نکلیں، اپنے اصل کو دیکھیں کہ آپ کی اصل کیا ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات اور فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ مسجود ملائکہ ہیں ہم کہ نہیں ہیں؟ ہم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں، اس میں وہ مقربین بھی آ گئے۔ ہم تو کہتے ہیں یار فرشتہ ہے، کسی کو دیکھتے ہیں یار بس فرشتہ ہے، بھئی انسان زیادہ ہے، انسان کا مقام زیادہ ہے، فرشتے کا مقام انسان سے نیچے ہے۔ بہرحال تو اپنی پہچان، انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک یہ ظاہر کے دھوکے میں رہے گا، یہ نہ اس کو ملاقات کا کوئی شوق ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جب تک آپ ظاہر کے دھوکے میں رہیں گے کہ آپ کو کوئی شوق ملاقات پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے یار میں تو یہ مٹی کا ڈھیر ہوں، یہ میں ہوں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، بس قصہ ختم۔ وہ اشتہار پہ لکھا ہے بات ختم، ہے نا اشتہار ایسے، بات ختم۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ ظاہر ہوں، بس یہ میرے مفادات ہیں، یہ میرے اپنے ہیں۔ آپ کے وہ اپنے ہیں ہی نہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بعض تمہارے جو اولاد ہے، تمہارے جوڑے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بسا اوقات دشمن ہوتے ہیں۔ بیوی میں آپ سے محبت کرنے لگی، آپ کا بیوی پہ دل آ گیا، بچوں سے آپ پیار کرنے لگے، تو یہ تو دشمنی ہے کہ آپ کی ان کی محبت آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ہائے میرا بچہ، بچوں کو آپ محبوب سمجھتے ہیں نا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا، پھر اس کا خیال، پھر گھر والوں کا خیال، یہ تو یہ ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں، اور یہ ہمارے فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ گھر والے اولاد یہ صرف ذمہ داریاں ہیں، یہ دل لگانے والی کوئی چیز نہیں کہ آپ اس سے دل لگا لیں۔ بعض باپ بچوں ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اولاد نرینہ آپ کیوں مانگتے ہیں؟ میری نسل چلے گی اور یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ ایک صاحب تھے، وہ لینڈ لارڈ تھے، تو وہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، وہ کہنے لگے یار بس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے جو مکان خریدے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا کرایہ لا کے مجھے دے، اس قابل ہوں، میرے ہاتھ میں تھمائیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ملاقات کا شوق میں بات کر رہا ہوں۔ ملاقات کا شوق سب سے پہلے آپ اپنے، اگر ظاہر کے دھوکے میں رہے، ملاقات کا شوق آپ کا پیدا نہیں ہوگا۔
تو یہ ظاہر کا اپنے یہ پرت جو ہے اس کو ذرا ہٹا کے دیکھنا ہے، اپنے اصل کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ظاہر کے دھوکے میں اگر آپ رہے، ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہو رہا مثال کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں ہیں، ظاہر کو کچھ سمجھتے ہیں، کچھ اہمیت دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو آپ کے حوالے کیا ہے یا ظاہر میں آپ کو بھجوایا ہے یا پیدا کیا ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ آپ ملاقات کی تیاری کریں۔ تو دیکھیں ہر چیز کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ کو ظاہر میں کس نے بھجوایا ہے؟ اللہ نے۔ کیوں بھجوایا ہے؟ کہ آپ ملاقات کی تیاری کریں۔ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو۔ بہرحال تو ملاقات کے شوق کے لیے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ظاہر کے خول سے نکلیں اور اپنی حقیقت کو دیکھیں۔ آپ کی موت نہیں ہے، آپ کا انتقال ہے، منتقل ہونا ہے۔ جب آپ کی ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی، باطن کی آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نزع کے وقت یہ آنکھیں آدھی کھلی ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات وہ میت ہوتی ہے نا تھوڑی سی، وہ پھر کہتے ہیں اس کی آنکھوں کو بند کر دو، آنکھوں پہ آپ ہاتھ رکھ کے نا اس کو تھوڑا، تو اس وقت جو ہے حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا اس وقت۔ تو یہ بات ہے کہ ملاقات کا شوق جو ہے آپ خود غور کریں، سوچیں، اور یہ غور و فکر کی دعوت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر سوچنا کس بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں۔ دیکھیں یقین تو اللہ کا کرنا ہے کہ اللہ کے وجود کا آپ کو احساس ہو کہ اللہ ہے، تو اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ تم میری جو مخلوقات ہیں اس میں غور کرو۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ، اب آپ دیکھ لیں باہر وہ شاعر کہتے ہیں نا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، سورج مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو آپ نے آنکھیں کھولنی ہے اور آپ نے یہ سب کچھ دیکھنا ہے۔ کسی دن آپ گھر میں کھڑے ہو جائیں، صبح کے وقت کھڑے ہو جائیں، جب یا کسی کا گھر ہے، باہر چلیں، گھومیں پھریں، آپ دیکھیں یہ سب کچھ آپ کے گرد جو ماحول ہے، آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں، اور آپ اپنے وجود کو محسوس کریں کہ میں کیوں ہوں اس جسم میں نے کرنا کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے اور کس کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اکیلے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ میں تو اکیلا جاؤں گا، اکیلا کھڑا ہوں گا رب العالمین کے سامنے، تو میں نے اکیلے جو ہے محسوس کرنا ہے، تو اکیلے میں نے جانا ہے، اب اکیلے میں نے محسوس کرنا ہے کہ یہ کائنات، قبر میں میرے ساتھ کسی کو آپ لٹائیں گے تو نہیں ہے جی، نہ خود لیٹیں گے کہ بھئی وہ چلے گئے افضال صاحب تو بس ہم بھی جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو آپ اکیلے، اب میں نے اکیلے سوچنا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں، یہ بات نوٹ کر لیں، نہ آپ کا جسم اپنا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، نہ بینک بیلنس آپ کا ہے، یہ تو صرف آپ کے نام ہے جو پھر بدل جائے گا، آپ کے نام کو نکال دیا جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا نا، وراثت ہے بس چلی جائے گی، پیسے بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں شوق، ملاقات کا شوق، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ ملاقات کا شوق غور و فکر سے پیدا ہوگا۔ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ شوق پیدا کرنا ہوگا، یہ خود نہیں ہوگا۔ شوق ہے نا، محبت ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی ملاقات کا شوق، یہ آپ کو پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو نظارہ کرنا ہوگا قدرت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے نا، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ کی
ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ نشانیاں دیکھو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ان کو میں اپنی نشانیاں بتاؤں گا آفاق اور انفس میں، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے جو بتایا جا رہا ہے رب کی طرف سے۔ تو غور و فکر، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تدبرون القرآن، کیا قرآن میں تم غور نہیں کرتے؟ افلا تفکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ یہ ساری قوتیں تو ہم نے ظاہر کے لیے محدود کر دی کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے ظاہر کا کیا ہوگا، اور بس اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے؟ یہ تو غلط ہے نا۔ آپ سوچیں ٹھیک ہے کہ میرا کیا ہوگا، یعنی میرے باطن کا کیا ہوگا، میں جب قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں جو سوالات کیے جاتے ہیں کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا اس کے جوابات ہم تیار کر رہے ہیں؟ نہیں، ساری تیاری تو ظاہر کے لیے۔ تو بہرحال ملاقات کا شوق، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ملاقات، محبت، اللہ سے محبت اور اللہ کا شوق، یہ پیدا کرنے سے ہوگا۔ دیکھیں، یعنی دیکھیں ظاہر میں بھی آپ کو اگر کوئی محبت ہوتی ہے تو آپ دیکھ کے پیار ہوتا ہے آپ کو، کوئی شکل، کوئی چیز، کوئی گھر، کوئی چیز پسند آتی ہے، یہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی ہیں کہ نہیں ہو گئی؟ کیا شاندار گاڑی ہے، کیا خوبصورت شکل ہے، کیا خوبصورت مکان ہے، کیا تو دیکھ کے تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، یعنی آپ آنکھیں کھولیں، اور وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ آنکھ کو کھولو، کان کو کھولو اور ہونٹوں کو کھولو، اگر تم نے سر حق نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو۔ ہم نے تو باطن سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور ظاہر کی طرف سے آنکھیں ہماری کھلی ہیں، جو اصل ہے اس سے تو ہم نے اغماض نظر کر لیا ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہم، سچی بات یہ ہے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، کوئی فکر نہیں، دیکھا جائے گا۔ عام طور پہ جنت کا تذکرہ ہوتا ہے نا، یا آپس میں تو ایک مذاق سا بن جاتا ہے، مذاقی جملے آپ کبھی سنتے ہوں گے نا، یا دوزخ کے عذابات کا، تو وہ پھر تو نہیں، آپ آنکھیں کھولیں، حقیقت سے دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، اور دیکھیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، اور میں نے کرنا کیا ہے۔ جب دیکھیں ضرورت جو ہے وہ انسان کو محنت پر مجبور کر دیتی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، گھر میں کھانے کا کل کا آج کا ہے، کل کا نہیں ہے، تو آپ گھر سے نکلیں گے نہیں، کیوں کہ ضرورت ہے۔ اکثر یہ ضروریات جو ہے تقاضا جسے ہم کہتے ہیں، تقاضا، یہ تقاضے جو ہیں ظاہر کے تقاضے، وہ ہمیں پھر کام پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بچہ مثال کے طور پہ جوان ہو گیا، اب برسر روزگار ہو گیا، نوکری ہو گئی، کاروبار، اب کیا تقاضا ہے؟ شادی کی آٹومیٹیکلی سوچ کریں گے، شادی ہو گئی، 2 سال ہو گئے، اب کیا تقاضا ہے؟ اولاد۔ شادی نہیں ہو رہی، پریشانی، اولاد نہیں ہو رہی، پریشانی، تو پریشانی ہے تو آپ یعنی آپ نے خود اپنے لیے دیکھی گے نا۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملاقات کا شوق سوچ سمجھ کے ہوگا، یہ خود نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ یعنی ابھی ٹائم میرے پاس کم ہے، لیکن وہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، چن لیتا ہے، یجتبی الیہ، تو وہ تو اولیاء اللہ ہیں، بعض مادرزاد یا پیغمبران کرام ہیں، وہ چنیدہ ہیں،
لیکن وہ ایک خاص طریقہ ہے۔ عام طریقہ کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت دیتا ہے اپنے راستے کی جو خود رجوع کرے، یونیب۔ تو جب تک ہم نے خود رجوع نہیں کیا، آپ کا نہ شوق پیدا ہو سکتا ہے، نہ آپ کو محبت ہو سکتی ہے، اور پھر ممکن نہیں ہے۔ آپ کو خود جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ خوب تر ہے مگر دلوں کو سوئے رجوع الہ کرنا۔ تو اللہ کی طرف رجوع جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ بات آخری طور پہ میں نوٹ کر لوں، یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے ہماری۔ اگر یہ توجہ ہماری پیدا نہیں ہو گئی تو زندگی آپ کی خوش نہیں گزرے گی۔ یہ بات میں آپ کی پریشانیاں مزید زیادہ ہو جائیں گی۔ یعنی حق کو آپ نے پہچان لیا، دیکھ لیا، اب آپ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوشی کا کوئی دن دیکھ لوں گا، قطعاً نہیں۔ آپ کی پریشانیاں در پریشانیاں، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کو آپ نے بھلا دیا۔ اب اللہ کی یاد یہ تسبیح کا ٹک ٹک تھوڑی ہے، اللہ کو آپ نے بھلا دیا کہ دیکھیں گے اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، یہ ہے وہ ہے، اور آپ نے بھلا دیا اس کو، تو آپ کی زندگی آپ پر تنگ ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ یہ شیطانی خیال ہے کہ آپ اللہ سے غافل رہ کے خوش رہ سکتے ہیں، یہ شیطان ہے، اور آج دیکھ لیں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال توجہ، اور آپ اپنی ضرورت محسوس کریں، کیونکہ آپ دنیا کی کسی چیز کا مستقبل نہیں ہے، آپ کا ایک مستقبل ہے۔ جو دیگر مخلوقات ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کا مستقبل ہے۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، عالم قبر میں، اور قبر کی ایک زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو وہ ایک زندگی آنے والی ہے، وہ کل ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ تو یار بڑی دور ہے، نہیں، وہ کل ہے، بالکل سامنے ہے۔ موت تو لگی ہوئی ہے انسان کے ساتھ، تو اس کی آپ فکر کریں، اور دیکھیں اس کی فکر اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے اپنے فائدے میں ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے آپ کا۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو آپ اپنے اوپر احسان کریں گے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جس نے شکریہ کی روش اپنا لی تو اس نے اپنے لیے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔